امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ بہت بڑی اپڈیٹس ہیں۔ ایک جانب تو پاکستان کی مایہ ناز شخصیت اور پاکستان کے انتہائی قابل احترام مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت ریڈار پر ہیں، اس وقت نشانے پر ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے۔ مولانا صاحب کو اس وقت کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اور اس معاملے کو ونس اینڈ فار آل مولانا طارق جمیل صاحب نے کس طرح سے دبردوز کر دیا ہے، اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جبکہ عالمی سطح پر کچھ بہت بڑی خبریں اور پاکستان کی سیاست اور عمران خان کے حوالے سے کچھ بہت بڑی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکی ہیں، اور اس سب کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا گیم اب عمران خان کے ہاتھ میں آ چکی ہے؟ جبکہ دوسری جانب آڈیو لیکس کرنے والے جو ہیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آڈیو لیکس کے مدرجات کے اوپر تحقیقات ہو، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس بات پر تحقیق کی جائے کہ آڈیو لیک کون کرتا ہے۔ اب انہیں بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خان صاحب کی عدالتوں میں پیشیوں کا احوال بھی ہے، کافی زیادہ 8-10 بڑی خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکیورٹی ادارے کے لوگوں نے ان کے گھر میں زبردستی گھس کر ملازمین پر بری طرح سے تشدد کیا۔ شیخ رشید نے الزام لگایا کہ آج صبح 3 بجے رینجرز، اسلام آباد پولیس اور بعض سول کپڑوں میں ملبوس 80-90 لوگ میرے گھر F74 اسلام آباد میں دروازے توڑ کر داخل ہوئے۔ اس وقت میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گھر میں آنے والے افراد نے ملازمین کو مار مار کر ان کے بازو توڑ دیے۔ حسب معمول میری دونوں گاڑیاں، لائسنسی اسلحہ اور CCTV فوٹیج بھی ساتھ لے گئے۔ دوسری جانب شیخ رشید کی شیئر کی گئی ویڈیو میں گھر کے ٹوٹے تالوں اور کمروں میں بکھرے سامان جو ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے اپنے بیان میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بدیال صاحب سے اپیل بھی کی کہ یہ جو کچھ اس وقت ملک میں چل رہا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب آڈیو لیکس کمیشن جو ہے ایک بنا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس سب کے اندر آڈیو لیکس کمیشن کس طرح کا سچویشن تھی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بنا، اس پر پھر اعتراضات ہوئے، چیف جسٹس نے سنا، ایک بینچ نے آڈیو لیکس کمیشن جو ہے اس کے اوپر کیس سنا، اور پھر اس کمیشن کو اور اس کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا اور اسے کام کرنے سے روک دیا۔ اب سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ججز پر اعتراضات کی وفاقی حکومت کی درخواست واپس کر دی ہے۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف دائر درخواستوں پر بننے والے بینچ پر اعتراض عائد کیا تھا، جس میں حکومت کی جانب سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت نے استدعا کی تھی کہ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے وفاقی حکومت کی درخواست پر اعتراض کرتے ہوئے واپس کر دیا اور ہدایت کی کہ جو درخواست کرنی ہو وہ کھلی عدالت میں کریں، اس طرح سے آ کر درخواست نہ کریں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی، اور دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس موجودہ کیس میں کچھ درخواستیں آئی ہیں، ان کو کیس میں شامل کر لیں گے۔ اٹارنی جنرل کی درخواست پر پہلے سماعت کریں گے اور بینچ پر اعتراض کے معاملے پر اٹارنی جنرل کے ہم دلائل سن لیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ بینچ پر اعتراض پر گزشتہ سماعت میں فیصلہ نہیں کیا تھا، اب نئی درخواستوں پر اگلے ہفتے ہم دلائل سن لیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ایک جانب یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن وہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیک تحقیقات کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک تحقیقات کے لیے قائم خصوصی کمیٹی کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت جسٹس بابر ستار نے سوال کیا کہ کیا یہ اسپیشل کمیٹی ہے؟ وکیل لطیف کوسا نے جواب دیا کہ اسپیشل کمیٹی کے لیے بھی وہی رولز ہوں گے جو عام کمیٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو متعلقہ وزارت کو پارٹی بنانا پڑے گا۔ وکیل لطیف کوسا نے کہا کہ کوئی متعلقہ وزارت اس معاملے میں ہے ہی نہیں، پھر بھی ہم بنا دیں گے، ہم نے صرف یہ چیلنج کیا ہے کہ اسپیکر اور اسمبلی کو پرائیویٹ معاملہ دیکھنے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ میں جو معاملہ زیر التوا ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہی نہیں ہے۔ آڈیو لیک 2 پرائیویٹ لوگوں کے درمیان مبینہ طور پر کی گئی بات چیت ہے، پارلیمنٹ کو 2 پرائیویٹ لوگوں کے معاملے کو دیکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت عالیہ نے خصوصی کمیٹی کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے خلاف کارروائی سے روکا، اور پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے نجم ثاقب کی طلبی کا نوٹس بھی معطل کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے یہ سٹے آرڈر یعنی کہ یہ جو حکم امتناع ہے یہ جاری کیا۔ جسٹس بابر ستار نے درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی دور کر دی۔ عدالت نے درخواست پر وفاقی حکومت کو 19 جون کے لیے نوٹس جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے ایک ایسا سوال جو سوال ہر بندہ جس کا جواب ڈھونڈنا چاہتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے اور خصوصی کمیٹی نے کس اختیار کے تحت نوٹس کیا، اور پیرا وائز کمنٹس بھی طلب کر لی، یعنی ایک ایک چیز کا آپ جواب دیں، اور یہ آڈیوز لیک کون کرتا ہے، یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، اس کا جواب مانگ لیا گیا ہے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا دھچکا اگر
آپ اسے کہیں تو یہ کہنا جو ہے یہ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، وہیں دوسری جانب خان صاحب کی عدالتوں میں پیشیاں اور اسلام آباد یاترا جو ہے اس کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جانب تو اسلام آباد کی جو احتساب عدالت ہے اس نے NCA 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ بشرا بی بی جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش ہوئی۔ بشرا بی بی کی احتساب عدالت میں پیشی کے دوران عمران خان صاحب جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے رہے۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ نہ نیب نے چھاپا مارا، نہ حملہ کیا اور نہ بشرا بی بی کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ بشرا بی بی کی گرفتاری درکار ہی نہیں، صرف بشرا بی بی جو ہے وہ تفتیش میں تعاون کریں، یعنی نیب کے پروسیکیوٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم نے بشرا بی بی کو گرفتار کرنا ہی نہیں ہے۔ بشرا بی بی جو ہیں ان کی گرفتاری مطلوب ہی نہیں ہے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کے موقف کے بعد بشرا بی بی کو جانے کی اجازت دے دی اور ان کی درخواست ضمانت کو بھی غیر مؤثر قرار دے دیا کہ اب اگر انہیں آپ کی گرفتاری مطلوب ہی نہیں ہے پھر درخواست ضمانت انہوں نے جب عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دے دی۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت میں 3 دن کی توسیع کر دی ہے اور عمران خان صاحب درخواست ضمانت میں پیشی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ اس موقع پر عدالت اور اطراف میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات تھے اور عمران خان کے ہمراہ ان کی بیوی جو ہے بشرا بی بی وہ بھی آئی تھی جو کہ دوران سماعت گاڑی میں موجود رہی، یعنی خان صاحب کی سماعت کے دوران بشرا بی بی گاڑی میں ہی انتظار کرتی رہی اور بشرا بی بی کی سماعت کے دوران خان صاحب گاڑی میں انتظار کرتے رہے۔ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے عمران خان صاحب کے اس کیس کی سماعت کی اور عمران خان کے وکلاء نے 8 جون تک عبوری ضمانت میں توسیع کی استدعا کی اور اس سب کے اندر اور بھی درخواستیں تھیں جن کے اندر لیکن عمران خان صاحب کو اس میں پارشل ریلیف جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب عارف علوی صاحب نے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک جو قانون ہے وہ اچانک ہی رات کی تاریکی میں بالکل خاموشی سے پاس کر دیا جس کے اوپر چیف جسٹس نے کام بھی روک دیا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل کے معاملے میں۔ اب عمران خان صاحب نے صدر مملکت عارف علوی سے ناراضگی کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اسلام آباد کی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے سوالات کیے اور اس دوران عارف علوی صاحب جو ہیں ان سے ناراضگی کی خبروں کے حوالے سے بھی سوال پوچھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عارف علوی اگر دستخط نہ بھی کرتے تو قانون بن جاتا اور کہا کہ عارف علوی آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ اس پر عمران خان نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے، ایسی بات درست نہیں کہ میرا عارف علوی سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں، ہم نے ملک کی خاطر جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو ان کی اپنی مرضی۔ اور خان صاحب نے ویسے اس وقت خان صاحب ہر چیز کو بڑا واضح انداز میں پوری قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے BBC کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت نیم مارشل لا لگ چکا ہے، فوجی عدالتوں میں شہریوں کے خلاف مقدمات چلیں گے تو جمہوریت تو ختم ہو گئی۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ ان کے کئی کارکنوں کے خلاف تو FIR بھی نہیں، نامعلوم کی فہرست میں ڈالا گیا ہے، وکیلوں کو گرفتار کارکنوں سے ملنے تک نہیں دیا جاتا، ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، ججوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، وہ ضمانت دیتے ہیں تو حکومت پھر پکڑ لیتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ملک طاقت کے زور پر چل رہا ہے، یہ منصوبہ بندی سے PTI کو کرش کرنا چاہتے ہیں، مقصد PTI کو ختم کر کے نواز شریف کو بحال کروانا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ PTI کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، جب ووٹ بینک اتنا بڑا ہو تو لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا، ووٹ بینک تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا گرا ہے، جب بھی الیکشن ہوں گے تو PTI جیتے گی۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت کانفیڈنٹ ہیں اور خان صاحب نے سب کچھ واضح طور پہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، ایک جانب میں آپ کو اب یہاں پر 2-3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ IMF نے پاکستان کی سیاست کے اوپر سٹیٹمنٹ دی اور IMF جو ہے اس کی طرف سے ایک واضح انداز میں کہا گیا کہ ہم سیاست پہ کامنٹ نہیں کرتے لیکن ہم سیاست کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اب وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے مشن چیف ناتھن پورٹر کے بیان کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ IMF مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت IMF کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرض پروگرام میں تاخیر پاکستان اور IMF دونوں کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم نے MD IMF کو شرائط پر عمل درآمد اور پروگرام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، امید ہے نئے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس سب کے اندر یہ بات کہی ہے کیونکہ IMF مشن چیف جو ہیں ناتھن پورٹر، انہوں نے کہا تھا کہ IMF سیاسی پیش رفت کا نوٹس لیتا ہے مگر ملکی سیاست پر تبصرہ نہیں کرتا، امید ہے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھنے کا پرامن راستہ تلاش کیا جائے گا۔ اب اس کے اوپر کافی غصہ آ چکا ہے، جبکہ امریکہ میں سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی جو ہے اس کے سربراہ سینیٹر باب مینڈز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں شہریوں بشمول دوہری شہریت رکھنے والے افراد کی پکڑ دھکڑ پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسے انتہائی تشویشناک معاملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس وقت
ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بے حد تشویشناک ہے اور حالیہ عرصے میں ہونے والی منمانی گرفتاریاں ناقابل برداشت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے نظریات کا اظہار کرنے والے افراد کی منمانی گرفتاریاں ناقابل برداشت اور جمہوری اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تمام پاکستانیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے، بشمول ان لوگوں کے لیے قانونی طریقہ کار کا جو اس وقت حراست میں ہیں، اور ان کے دیگر حقوق کا احترام کیا جائے۔ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہے کہ کئی افراد کو باضابطہ الزامات کے بغیر حراست میں رکھا گیا ہے، جن میں سے کئی ایک دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی امریکی بھی ہیں، انہیں کم و بیش قانونی نمائندگی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ امریکہ کی سینٹ کی جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایک کمیٹی ہے خارجہ پالیسی کی، اس کے بیسیکلی یہ چیف ہیں، اور انہوں نے مئی کے اوائل میں آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ امریکی سینٹ پر زور دیا تھا کہ وہ ایک ایسے قانون کو منظور کریں جو ملک سے باہر امریکیوں کی ناجائز اور غیر قانونی گرفتاری پر ان کی مدد کرنے کا متقاضی ہو، اور انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ آسٹریلیا کے جو یہاں پہ سفیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے، مریم نواز سے بھی ملے، جہانگیر ترین گروپ سے بھی ملے، اور میں نے اس حوالے سے اپنے ویلاگ میں کہا کہ یہ ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اب ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پلیز ٹو میٹ کی پولیٹیکل لیڈرز ان لاہور ٹو انڈر لائن آسٹریلیا سپورٹ فار اسٹیبل پراسپیرس اینڈ ڈیموکریٹک پاکستان، یعنی ہم بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ملے ہیں پاکستان کے کی پولیٹیکل لیڈر سے لاہور میں، اور ہم نے یہ واضح کروایا ہے کہ آسٹریلیا چاہتا ہے کہ ایک مستحکم، ایک ترقی یافتہ اور ایک جمہوری پاکستان جو ہے that protects fundamental freedoms، جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا دفاع ہو۔ urge leaders to work toward اجماع consensus at this difficult time، یعنی انہوں نے اس چیز کا کہہ دیا کہ اجماع اسلام میں بھی ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کنسنسس کریں یہ لیڈرز، اور اس لیے آسٹریلیا کے جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے انہیں یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر یہ ارج کیا گیا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عالمی سطح پر IMF کی سٹیٹمنٹ، امریکہ کی سٹیٹمنٹ، وہ جو سینیٹر ہیں خارجہ امور کی کمیٹی کے، اس کے بعد آسٹریلین ہائی کمشنر کی سٹیٹمنٹ، یہ سب کچھ بہت کچھ واضح کر رہا ہے کہ عالمی سطح پر بہت کچھ چل رہا ہے، اور پاکستان کے اندر انہوں نے ایسے حالات بنا دیے، انہیں بات نہیں کرنی چاہیے ہمارے معاملات پر، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے حالات ہی ایسے بنا دیے کہ ہر بندہ پاکستان کے حالات کے اوپر، پاکستان کے امور کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی صورتحال ہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب ناظرین کرام، اس وقت ایسا ماحول بن چکا ہے اس ملک کے اندر، ایسا حبس زدہ ماحول بن چکا ہے کہ جو بندہ PTI دور کی بات، بھائی کوئی سیاسی وابستگی دور کی بات، جو بندہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے نا، جو بندہ وہ بات کرتا ہے جو اس کے دل کے، اس کے ضمیر کے مطابق ہے، اس بندے کو جی انہوں نے وکٹمائز کرنا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انتہائی قابل احترام شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ڈھونڈنے سے آپ کو نہ ملے ایسے علماء کرام جن کی اتنی فین فالوئنگ ہو، اور آج تک صرف محبت کی، صرف امن کی، صرف پیار کی، صرف باہمی ہم آہنگی کی بات کی ہو، سب کو جوڑنے کی بات کی ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب، آج تک انہوں نے کوئی توڑنے والی بات نہیں کی۔ ملک کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مولانا صاحب کا کتنا انفلوئنس ہے، مولانا صاحب کو کتنا سنا جاتا ہے، اور ان کی اس طرح کی جو اسلام کا اصل چہرہ، اسلام کا اصل تشخص اجاگر کرنے کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کردار ہے وہ فراموش بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدمات اتنی ہیں، اور اب جی کیا ہو رہا ہے جی، یہ سٹی 42 اور یہ دیگر چینلز اور نیو نیوز نے جی خبر چلائی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے، ابتدائی تحقیقات میں تہلکہ خیز تفصیلات منظر عام پر، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیٹے کی ہاؤسنگ سوسائٹی۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، اصل میں ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولوی جو ہے نا، وہ صرف اور صرف ہمیں غریب ہی مولوی اچھا لگتا ہے جو یا تو سائیکل پہ سفر کرے، اور جسے ہم جمعرات جو ہے نا، وہ جس کے بچے آئیں اور جسے گھر سے ہم کھانا دے دیں، اور بس وہ ہمارے مرہون منت رہے۔ اور یہ چیز ہے جس نے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، بہت زیادہ یہ لمبی ڈیبیٹ ہے۔ ویسے مولانا طارق جمیل صاحب جدی پشتی رئیس آدمی ہیں، جاگیردار آدمی ہیں، ان کی اپنی زمینیں ہیں، اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ کاروبار بھی کریں، چاہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا کاروبار ہے، چاہے کپڑوں کی دکان ہے، جس طرح کا کاروبار، بھئی اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے۔ وہ اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے اتنی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر مولانا طارق جمیل صاحب نے ونس اینڈ فار آل رد عمل دیا ہے، اور اپنے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کی موجودگی سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش خبروں پر بڑا تفصیلی رد عمل تسلی کرائی ہے۔ اور ایک چینل کی جانب سے مولانا طارق جمیل پر اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہونے اور بیٹے کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ عجیب سے چینل والے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ جب یہ خبر ظاہری بات
بات ہے جو پھیلانے والے شر پسند ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ، انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا ہے کہ پہلے بھی مجھ پر ایک خبر کے ذریعے اکاؤنٹ میں 49 ارب ہونے کا الزام لگایا گیا تھا، 49 ارب، اور لیکن اللہ جو حاضر و ناظر ہے اسے جان کر بتا رہا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں ہونے سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں، نہ تو میرے بیٹے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے اور نہ ہی میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں۔ دروازہ کھلا ہے، جو بھی آ کر تحقیق کرنا چاہے کر لے، یعنی اوپن انویٹیشن ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے۔ اور یہ جو ایک مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، اس پروپیگنڈے کے تابوت میں کیل ٹھونک دیا مولانا صاحب نے۔ اور مولانا طارق جمیل نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ میں واضح کرتا ہوں کہ لوگ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں جنہیں میں آگے تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں خود بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن کبھی میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں ہوئے ہی نہیں۔ بھائی اچھے خاصے کھاتے، بھائی اکاؤنٹ میں آپ کا کیش فلو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے جتنا مرضی بندہ امیر ہو۔ اچھا، اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے دین کے راستے پر چلتے ہوئے 52 سال ہو چکے ہیں، میں کبھی مشتبہ مال کے قریب بھی نہیں گیا، میں نے اپنے اور بچوں کے منہ میں کبھی غلط لقمہ نہیں دیا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس طرح کی خبروں سے مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیات کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، جو صرف اور صرف سر اپنا نیچے دے کے صرف دین کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب نے اچھا کیا کہ اس کا جواب دے کے ونس اینڈ فار آل، اگر ان میں سے شرم ہو، کسی میں حیا ہو بیسک تھوڑی سی بھی، تو یہ اپنے یا تو ثابت کریں اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اور بیٹے کی ہاؤسنگ سوسائٹی، یا پھر یہ معافی مانگیں۔ انہیں ہمت کرنی چاہیے، اتنی اخلاقی ہمت ہونی چاہیے، چاہے یہ نیو ہے یا جو بھی یہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں۔